میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے جالا ہالی کا قاتل، اور اس کے مصنف ہیں کینتھ اینڈرسن۔ یہ کہانی کسی آدم خور شیر کی نہیں اور نہ ہی کسی آدم خور تیندوے کے بارے میں ہے، بلکہ یہ کہانی ایک عام سی جسامت کے حامل ایک عام سے تیندوے کی ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے نہایت بے جگری، چالاکی اور مؤثر طریقے سے لڑا۔ اس نے کل 3 افراد کو ہلاک کیا اور کم از کم 11 افراد زخمی بھی کیے۔ سن 1938 میں دوسری جنگ عظیم سے ذرا قبل جالا ہالی کا گاؤں، جو کہ بنگلور سے 7 میل شمال مغرب میں تمکور کی سڑک کے پاس واقع ہے، ایک غیر اہم وادی تھا۔ اس میں بمشکل 150 کے قریب گھر رہے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ گھر اینٹوں سے بنے ہوئے اور دیگر گھاس پھوس وغیرہ سے بنے ہوئے تھے۔ چونکہ بنگلور شہر میسور کی ریاست کا صدر مقام تھا، اس ریاست کے محکمہ جنگلات کا صدر دفتر بھی یہیں واقع تھا۔ ریاست میں سدا بہار اور برساتی دونوں طرح کے جنگلات بے تحاشا تھے۔ ریاست میں جنگلات کو کیڑوں اور بیماریوں سے ہونے والے باقاعدہ نقصان اور تباہی سے نمٹنے کے لیے حکومت نے جالا ہالی سے میل بھر دور ایک 4 مربع میل زمین کا ٹکڑا مختص کیا ہوا تھا۔ یہاں سندل، روز ووڈ، ریڈ روز ووڈ اور دیگر اقسام کے درخت قطاروں میں لگائے گئے تھے تاکہ ان پر کیڑوں سے ہونے والے نقصان کا مطالعہ کیا جا سکے۔ یہ کیڑے خود سے محدود مقدار میں ان پر چھوڑے جاتے تھے۔ بنگلور میں واقع جنگلات کی لیبارٹری بھی نزدیک ہی تھی۔ یہ درخت 10 فٹ کی اونچائی کے ہو چکے تھے اور ان میں تیز دھار گھاس اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی بکثرت تھیں، جن کی وجہ سے یہاں اکثر جگہوں پر گزرنا ناممکن تھا، اور سانپوں، خرگوشوں اور اکا دکا موروں، تیتروں اور بٹیر کی بھی بڑی تعداد یہاں آباد تھی۔ ایک دن اس علاقے میں ایک تیندوا 20 میل دور مگاڈی کے پہاڑی سلسلے سے گھومتا ہوا آن پہنچا۔ پہلے پہل اس نے خرگوشوں، چوہوں اور اس علاقے میں موجود دیگر چھوٹے موٹے جانوروں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا، تاہم جلد ہی اس نے جالا ہالی کی بکریوں اور دیہاتی کتوں پر بھی نظر کرم ڈالنا شروع کر دی۔ سب کچھ بخیر چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن تیندوے نے ایک موٹے پولیس دفعہ کی بکری کو کھا لیا۔ تیندوے کے اس فعل کو دفعہ نے اپنے سرکاری عہدے اور اپنی انا پر ضرب سمجھا، اور اس نے علی الاعلان قسم کھائی کہ وہ اس تیندوے کو نیست و نابود کر دے گا۔ مقامی پولیس فورس کو 303 رائفلیں دی گئی تھیں۔ ان کے میگزین کو اس لیے ہٹا دیا گیا تھا کہ کوئی جذباتی پولیس والا عوامی احتجاج کے دوران پے در پے فائر نہ کرتا چلا جائے۔ اس رائفل سے ایک وقت میں 1 گولی چلتی تھی، اس کے بعد دوسری گولی کو بھر کر پھر فائر کیا جاتا تھا۔ دفعہ اپنی سروس رائفل لے کر مردہ بکری کے ساتھ موجود ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہوتے وقت تیندوا پہنچا اور اس کی بے خبری میں چلائی گئی گولی سے اس کی اگلی بائیں ٹانگ زخمی ہوئی۔ اس ناکام کوشش کی وجہ شاید دفعہ کا برا نشانہ اور راشا زدہ ہاتھ تھے۔ تیندوے نے غرا کر چھلانگ لگائی اور یہ جا وہ جا۔ موٹا دفعہ ساری رات درخت پر خوف کے مارے کانپتا رہا۔ اگلی صبح وہ نیچے اترا تو اس نے خون کے نشانات دیکھنے کی کوشش کی پر ناکام رہا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شاید اس کا نشانہ خطا ہوا تھا، تاہم اس نے سوچا کہ تیندوے کے لیے یہ اچھا سبق تھا اور اب تیندوا بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ سب کچھ جمعے کی رات کو ہوا۔ اگلا دن یعنی ہفتے کا دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزرا۔ اس شام دیہاتیوں نے اگلے دن کے لیے بڑے پیمانے پر ہانکا کرنے کا سوچا تاکہ خرگوشوں کا شکار ہو سکے۔ 2 فٹ اونچے خرگوشوں کے جال کے گز در گز محکمہ جنگلات کے اس خطے کے ایک کنارے 3 ایکڑ تک بچھا دیے گئے۔ اگلے دن ہانکا کرنے کے لیے 100 کے قریب دیہاتی جمع ہو گئے، جن کے پاس کتے اور لکڑی کے بھالے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ ہانکے سے جب خرگوش بھاگ کر جال میں پھنسیں تو انہیں بھالے مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک رہا۔ جب وہ جال کے نزدیک درختوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں سے بے ضرر خرگوشوں کی بجائے تیندوے کو نکلتے دیکھا۔
تیندوا ہانکا کرنے والوں کے دائرے میں پہنچا اور پلک جھپکتے اس نے 6 افراد کو مختلف نوعیت کے زخم پہنچائے۔ کسی کو محض ایک خراش لگی تو کسی کو بلیڈ کی طرح تیز پنجوں سے گہرے زخم یا بھنبوڑ ڈالا۔ ہانکے والے دوڑ کر ادھر ادھر پھیل گئے جبکہ تیندوا واپس اسی جگہ گھس گیا جہاں سے وہ نکلا تھا۔ اس جگہ کے نزدیک ہی ہفی پلنکٹ اپنی والدہ کے ہمراہ رہتے تھے۔ اپنی جوانی میں وہ مانے ہوئے شکاری تھے اور انہوں نے مدراس پریزیڈنسی میں ویگو ماتا کے علاقے میں کوئی درجن بھر شیر اور 2 درجن سے زیادہ تیندوے مارے ہوئے تھے۔ ہانکے والے بوکھلاہٹ میں سیدھا ان کے پاس پہنچے اور انہیں یہ خبر سنا کر مدد مانگی۔ ہفی اس وقت دیر سے اٹھے تھے اور شب خوابی کے لباس میں تھے۔ انہوں نے پولیس دفعہ کا تیندوے پر گولی چلانے اور اسے زخمی کرنے کے بارے میں نہیں سنا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ بنگلور جیسے بڑے شہر سے 7 میل کے فاصلے پر کسی تیندوے کی موجودگی کا خیال محض حماقت ہے۔ خیر انہوں نے گھبرائے ہوئے دیہاتیوں سے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور ایک LG اور ایک گولی کا کارتوس لے کر اپنی 12 بور بندوق کے ہمراہ چل پڑے۔ یہاں جب انہوں نے گھائل افراد کو دیکھا تو انہیں حقیقتاً پہلی بار صورتحال کی سنگینی اور تیندوے کی موجودگی کا علم ہوا۔ انہوں نے احتیاط سے ان درختوں کا جائزہ لیا اور ان کے پیچھے پیچھے نصف درجن دیہاتی چل رہے تھے۔ ہفی ابھی نصف درختوں سے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک جگہ انہوں نے تیندوے کو اپنی جگہ بدلتے دیکھ لیا۔ انہوں نے اوپر تلے پہلے بائیں اور پھر دائیں نال خالی کر دی اور تیندوا اپنی جگہ لوٹنے لگا۔ ہفی دوڑ کر اس کے پاس پہنچے۔ دیہاتی بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہاں ان سے وہ غلطی لے انہیں اپنی جان دینی پڑی۔ انہوں نے ساکت پڑے تیندوے کو اپنے پاؤں سے چھوا۔ چھوتے ہی تیندوا اٹھا اور حملہ کر دیا۔ اس نے پلنکٹ پر دھاوا بولا۔ ہفی پلنکٹ پر دھاوا بولا اور ان کے دائیں بازو پر دانت جما دیے تاکہ وہ اپنا ہتھیار نہ استعمال کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پچھلے پنجوں سے ان کی رانوں کو چھیلنا شروع کر دیا۔ ان کے ہمراہی ادھر ادھر بھاگے۔ صرف ایک شخص نے اپنے لکڑی کے بھالے سے تیندوے پر حملہ کیا۔ تیندوے نے ہفی کو تو چھوڑ دیا لیکن اب اس نے اس شخص پر حملہ کر دیا۔ اس نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ 4 دیگر افراد کو بھی پنجے مارے اور بھاگ کر دوبارہ درختوں میں جا چھپا۔ اس کے پیچھے خون کی لکیر بھی جا رہی تھی۔ اب آپ اس صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہفی درمیان میں تھے اور دیہاتی ان کے گرد۔ اس وقت تک ہفی بے ہوش ہو چکے تھے اور ان کا دائیں بازو تقریباً الگ ہو چکا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے خود کو سنبھالا اور ہفی کو لے کر ان کے فارم ہاؤس کی طرف لپکے۔ ہفی کا خون اس دوران بری طرح بہتا رہا۔ 2 دن بعد جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے جمے ہوئے خون کی مقدار سے حیرت ہوئی کہ اتنا خون بہہ جانے کے بعد بھی کوئی انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ مسز پلنکٹ نہایت حاضر دماغ خاتون تھیں۔ انہوں نے ہفی اور 4 دیگر شدید زخمیوں کو کار میں ڈالا اور سیدھا بنگلور کے بورنگ ہسپتال پہنچیں۔ بقیہ 7 زخمی بنگلور کے وکٹوریہ ہسپتال بھیجے گئے۔ ہفی کو اضافی خون بہم پہنچایا گیا اور ان کے بازو کو بچانے کی کوشش کی گئی، تاہم اگلے دن جب گینگرین کے آثار نمودار ہوئے تو ان کا بازو کاٹ دیا گیا، لیکن صدمے اور کثرت سے خون بہہ جانے کی وجہ سے ہفی نہ بچ سکے اور اس سے اگلے دن بخار کی حالت میں وفات پا گئے۔ یہ سب واقعات اتوار کی صبح ہوئے۔ اسی دوپہر کو ایک گدڑیا ادھر سے گزرا تو اس نے تیندوے کے خون کے نشانات دیکھے۔ اس نے جالا حالی کے 2 بھائیوں کو اس کی اطلاع دی جن کے نام کالیا اور پپیہا تھے۔ اگلی صبح یعنی پیر کے دن دونوں بھائیوں نے نہایت بہادری لیکن حماقت سے تیندوے کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ بڑے بھائی کالیا کے پاس 12 بور کی توڑے دار بندوق تھی جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس ایک نالی مزل لوڈر۔ اپنی اپنی بندوقیں بھر کر ان بہادروں نے کندھے سے کندھا ملائے اس علاقے میں موجود خون کے نشانات کا پیچھا کیا۔ اس طرح چلتے ہوئے وہ دونوں ایک جگہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور پلک جھپکتے ہی تیندوا کالیے پر تھا۔ تیندوے نے کالیے کو زمین پر گرایا اور اس کے مثانے اور جنسی اعضاء کو چبا ڈالا۔
دھکے سے کالیا کی 12 بور کی بندوق گر گئی، وہ نیچے اور تیندوا اوپر۔ کالیا درد کی شدت سے چلا رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کی مدد کو لپکا اور اس نے اپنی موزل لوڈر سے تیندوے پر فائر جھونک دیا۔ تاہم اس کی گولی اس کے بھائی کو کیسے نہ لگ سکی یہ ایک راز ہے۔ تیندوا جو کہ اب مزید زخمی ہو چکا تھا، کالیا کو چھوڑ کر پپیہا پر چڑھ دوڑا۔ وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ تیندوے کے دانت اس کی پشت سے ہوتے ہوئے اس کے پھیپھڑے تک پہنچ گئے، جبکہ تیندوے کے پچھلے پنجوں نے اس کے کولہے اور رانوں کو نوچ ڈالا اور پھر رفو چکر ہو گیا۔ میں اس وقت دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس پسینے میں شرابور پہنچا اور اس نے خبر پہنچائی۔ عجلت میں نے اپنی رائفل، 12 بور کی بندوق اور ٹارچ اٹھائی اور کار کی طرف بڑھا۔ میری بیوی نے اسی وقت ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ جو ہی ہم گیٹ سے باہر نکلے، میرا دوست ایرک نیو کام بھی ہمیں ملنے کی نیت سے آتا ہوا دکھائی دیا، جو مقامی پولیس میں کام کرتا ہے۔ اسے جلدی سے بتاتے ہوئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں معذرت کی اور چلنے ہی والا تھا کہ ایرک نے بھی ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ ہمیں جالہ حالی پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور دہشت ناک منظر ہمارے سامنے تھا۔ ہر مکین، چاہے وہ بوڑھا تھا چاہے نوجوان، مرد یا عورت، سب کے سب موجود تھے۔ ایک ہجوم درختوں کے ذخیرے کے پاس جمع تھا کہ شاید انہیں تیندوے کی کوئی جھلک دکھائی دے جائے۔ انہوں نے درختوں کی شاخوں پر پناہ لی ہوئی تھی۔ اس علاقے کے درخت آدمیوں کے بوجھ سے ٹوٹنے کے قریب تھے، تاہم کوئی بھی فرد آگے جا کر دونوں بھائیوں کی مدد کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، جو گزشتہ 4 گھنٹوں سے درد کے مارے چلا رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے۔ سب سے پہلا کام تو زخمیوں کو اٹھا کر اسپتال پہنچانا تھا۔ کالیا کی حالت بہت بری تھی اور وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کے سوراخ شدہ پھیپھڑے سے خون بلبلوں کی صورت میں نکل رہا تھا۔ ہم نے انہیں اٹھا کر کار میں ڈالا اور میں نے انجن چلایا تاکہ ہم انہیں اسپتال لے جا سکیں کہ ایک دیہاتی دوڑا ہوا ہمارے پاس آیا۔ اس کے پاس اتنا لمبا نیزہ تھا کہ میں نے آج تک اتنا بڑا نیزہ نہیں دیکھا۔ شاید اس کی لمبائی 12 فٹ رہی ہوگی۔ اس نے بتایا کہ 300 گز دور ایک بڑی جھاڑی میں ابھی تیندوا گھسا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ چلیں تو تیندوا آسانی سے مارا جا سکتا ہے۔ مجھے بخوبی احساس ہے کہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ میری ذاتی غفلت کا نتیجہ تھا۔ میں اپنے بنیادی فرض، یعنی زخمیوں کو وقت پر اسپتال پہنچانے کی بجائے تیندوے کے شکار میں الجھ گیا۔ تاہم تیندوے کو مار سکنے کا اتنا آسان موقع ایسی بات تھی جس سے میری آنکھوں پر پردے پڑ گئے اور میں زخمیوں کو بھلا کر تیندوے کو مارنے بڑھا۔ ایرک نے میرے ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور میں نے اسے 12 بور کی بندوق پکڑائی جس کی بائیں نالی میں LG اور دائیں نالی میں گولی کا کارتوس تھا۔ اسے چند اضافی کارتوس بھی میں نے دیے۔ میرے پاس .405 بور کی رائفل تھی جو میں نے خود اپنے استعمال کے لیے رکھی۔ یہ دوسری غلطی تھی، جیسا کہ آگے چل کر آپ کو علم ہوگا۔ مجھے رائفل کی بجائے 12 بور کی بندوق اپنے پاس رکھنی چاہیے تھی۔ اب ہم اس دیہاتی کے ساتھ آگے بڑھے اور میری بیوی بطور تماشائی ہمارے پیچھے تھی۔ ہم بڑی جھاڑیوں سے 25 گز قریب پہنچ گئے، لیکن چونکہ ہمیں دیہاتی نے کسی خاص جھاڑی کا نہیں بتایا تھا کہ اس نے تیندوا کس جھاڑی میں دیکھا تھا، میں نے ایرک کو کہا کہ وہ مجھ سے 30 گز دور دائیں طرف چلے جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی گولی چلانے کی سیدھ سے ہٹ جائیں اور تیندوے کو فرار ہونے سے بھی روک سکیں۔ پھر میں نے نیزہ بردار سے کہا کہ وہ ان جھاڑیوں میں پتھراؤ کرے۔ اس نے بہت منظم طریقے سے پتھراؤ شروع کیا۔ 20 منٹ تک پتھراؤ جاری رہا، لیکن ہمیں نہ تو کچھ سنائی دیا نہ ہی دکھائی۔ مجھے اب شبہ ہو چلا تھا کہ تیندوا قرب و جوار میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ اسی وقت ایرک کی آواز آئی کہ اسے جھاڑیوں کے اندر صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں تیندوا موجود نہیں۔ اسی دوران ہجوم سے چند دلیر جوان ہمارے پاس آ گئے۔ ان کے پاس ایک کتا بھی تھا۔ ہم نے اس کتے کو جھاڑیوں میں گھسانے کی کوشش کی تاکہ تیندوے کی موجودگی کا علم ہو سکے، لیکن کتے نے اندر گھسنے سے انکار کر دیا۔ کتا ان جھاڑیوں سے باہر ہی رہ کر جھاڑیوں کی طرف منہ اٹھا کر بھونکتا رہا۔ اس سے مجھے اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا کہ تیندوا موجود بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک ایرک بے صبرے ہو کر جھاڑیوں کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے ایک پتھر بھی پھینکا۔
पहले चंद पत्थरों की हद तक तो कुछ ना हुआ, फिर उन्होंने एक बड़ा पत्थर फेंका जो या तो तेंदुए को लगा या उसके बहुत नज़दीक गिरा। ऑफ ऑफ की आवाज़ आई और फिर एक पीले रंग की लकीर सी झाड़ी से निकलती हुई दिखाई दी। एरक को बंदूक सीधी करने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन बौखलाहट में उनसे बंदूक का ट्रिगर दब गया। शायद इसी वजह से उनकी जान भी बच गई। बंदूक चली और उसने तेंदुए के सामने ज़मीन में सुराख कर दिया। इससे तेंदुआ कुछ झिझका। अगले ही लम्हे वो उन पर था। एरक के हाथ से बंदूक छूट गई और एरक और तेंदुआ एक दूसरे से लिपटे हुए घास के अंदर और गहरे नाले के बिल्कुल किनारे पर थे। इस तमाम वक्त एरक चीख चीख कर मुझे गोली चलाने को कहते रहे और तेंदुआ मुहीब आवाज़ें निकालता रहा। मुझे महज घास हिलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं दौड़कर उधर पहुंचा। मुझे खौफ था कि अगर मैंने इतने नज़दीक से अपनी ताकतवर राइफ़ल से गोली चलाई तो गोली तेंदुए को छेदती हुई एरक के भी पार हो जाएगी। इसके बाद तेंदुए ने एरक को छोड़ा और खड्ड में मौजूद झाड़ियों में घुस गया। मैंने उस पर गोली चलाई और वो गोली तेंदुए की गर्दन को छूती हुई गुजर गई। मेरा ख्याल था कि एरक बिल्कुल निढाल पड़े रहेंगे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन ही जस्त लगाई और रिकॉर्ड रफ्तार से नाले के दूसरे किनारे पर जा रुके। मैं उस दिन से उन्हें अक्सर उनकी रफ्तार के हवाले से छेड़ता रहता हूँ और ये उनकी दुखती रग बन चुका है। तेंदुए ने उनके पहलू को चबा डाला था। एक पसली भी तेंदुए के दांत की वजह से टूट चुकी थी। उनकी रानें और बाजू बुरी तरह ज़ख्मी थे। हमने मज़ीद मुहिमजोई का इरादा तर्क किया और ब्रोंग अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मेरी कार इंसानी खून से बुरी तरह भीग चुकी थी। उस शाम को हम पुलिस और दीगर सरकारी नौयत की उलझनों से नबर्द आजमा रहे। कालिया उसी रात इंतहाई कर्ब की हालत में इस दुनिया से गुज़र गया। उसका भाई पपीहा 1 महीने के बाद मुकम्मल सेहतयाब हो गया। खुशकिस्मती से उसके फेफड़े का ज़ख़म जल्द ही मुंदमिल हो गया। एरक न्यूकॉम महज खुशकिस्मती से 2 हफ्तों में बिल्कुल ही भले चंगे हो गए। अगला दिन मंगल का था। कई शिकारी ज़ख्मी तेंदुए के पीछे गए। उनमें लाइड्सवर्थ भी थे जो तंबाकू की फैक्ट्री के मालिक हैं। ये एक मशहूर शिकारी हैं जिन्होंने बहुत सारे शेर और तेंदुए मारे हैं। बेक वो भी इतने ही मशहूर बड़े शिकारी हैं, ताहम उन्हें कुछ ना मिला। खून के निशानात भी गायब हो चुके थे और तेंदुआ भी जैसे फ़ज़ा में तहलील हो चुका हो। उसी शाम को तेंदुए ने एक 12 साला चरवाहे को हलाक किया जो लाइल्मी में तेंदुए की कमीनगाह के बहुत नज़दीक चला गया था। ये जगह दीगर वाक़यात वाली जगह से कोई मील भर दूर थी। लड़का बेचारा फ़ौरन ही मर गया क्योंकि तेंदुए ने उसको गले से पकड़ा था और उसकी शेरग और सांस की नाली चबा डाली थी। 5वें दिन सुबह मैं उस जगह पहुंचा जहां ये लड़का मारा गया था। हमने हर मुमकिन एहतियात से उस जानवर का पीछा शुरू किया जो बज़ाहिर बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। उसके जिस्म से बैरूनी तौर पर खून का बहाव थम चुका था। मैं घनी झाड़ियों में घुसा और तेंदुए की तलाश जारी रखी। निस्फ फासले पर ही तेंदुए ने या तो मुझे देखा या फिर मेरी आहट सुन ली और हुर्राने लगा। खुशकिस्मती से उसने मुझे ख़बरदार कर दिया, वरना झाड़ियाँ इतनी घनी थीं कि मैं शायद तेंदुए पर जा धमकता और फिर मुझे वो दिखाई देता। मैंने तेंदुए के ताक़ुब का इरादा तर्क कर दिया। मुझे यकीन हो चला था कि तेंदुआ अब 1 या 2 दिन का मेहमान है। उस दिन एक अजीब वाक़या हुआ। बंगलौर से पुलिस पहुंच गई। 30 अफराद एक लारी में सवार थे जिसके बाहर जंगला और जाली लगी हुई थी। उन सब के पास उनकी सरकारी राइफ़लें थीं जिनमें एक एक गोली मौजूद थी। ड्राइवर को हिदायत की गई थी कि वो इस गाड़ी में रहते हुए तेंदुए को हलाक करके इस इलाके को महफूज बना दें। उसने अपनी पूरी कोशिश की मगर बेचारे को इल्म नहीं था कि वो किस जगह गाड़ी को लेकर जा रहा है। आखिर उसे उस वक्त एहसास हुआ जब गाड़ी एक गहरे खड्ड में फंस गई। सब के सब अफराद अंदर फंस गए और उन्होंने चीखो पुकार से आसमान सर पर उठा लिया, जैसे उन्हें ये खौफ हो कि जो फ़र्द पहले निकला ये आदमखोर तेंदुआ उसे हड़प कर जाएगा।
کچھ فاصلے پر ہم تھے کہ ہمیں یہ چیخ و پکار سنائی دی۔ ہم لوگ دوڑ کر ان کی مدد کو پہنچے اور قانون کے محافظین کو چھڑایا۔ جو ہی وہ لوگ اور گاڑی نکلی، انہوں نے فوری واپسی کی ٹھانی۔ واپسی سے قبل انہوں نے بتایا کہ انہیں اس گھنی گھاس سے تیندوے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ محض ان کا تخیل تھا۔ اب میرا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح 7 بجے میں اس جگہ پہنچتا اور سورج ڈوبتے واپس لوٹتا۔ چھٹے دن دوپہر کے وقت میں نے آسمان پر چند گدھ دیکھے۔ دوربین کو استعمال کیا تو پتہ چلا کہ ان کا رخ وادی کے درمیان میں ایک نسبتاً خالی جگہ کی طرف ہے۔ گزشتہ دن میں نے اس طرف جانے کی کوشش کی تھی لیکن راستہ نہیں ملا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مردار خور پرندے کسی جانور کی لاش پر ہی اتر رہے ہیں۔ یہ جانور یا تو تیندوا ہوگا یا پھر تیندوے کا کوئی شکار۔ محتاط ہو کر میں بمشکل تمام ان جھاڑیوں میں سے راستہ بناتا ہوا گزرا۔ اس کوشش میں میں کانٹوں سے الجھتا اور ہر لحظہ یہ دھڑکا لگا رہتا کہ اب تیندوے کی آواز سنائی دے گی اور پھر حملہ۔ تاہم ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کانٹوں نے مجھے لہو لہان کر ڈالا۔ میں وادی میں پہنچ گیا۔ ابھی میں 50 گز ہی آگے بڑھا ہوں گا کہ 4 گدھ زمین سے اڑے۔ آگے بڑھتے ہوئے میرے سامنے پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب آیا۔ تیندوا اس کے کنارے پانی پیتی حالت میں مردہ موجود تھا۔ تیندوا اندرونی جریان خون کا شکار ہوا تھا اور پیاس اور بخار کے مارے اس حال تک پہنچا تھا۔ اپنی جگہ سے نکل کر اس پانی کے تالاب تک پہنچنے کی مشقت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے سے قبل اس نے خون کی کیح کی تھی اور آدھے سے زیادہ تالاب اس کے خون سے سرخ تھا۔ خوش قسمتی سے میں وقت پر پہنچا کہ ابھی گدھوں نے اسے کھانا شروع نہیں کیا تھا اور اس کی کھال بالکل محفوظ تھی۔ جالہ حالی واپس پہنچ کر میں نے چند آدمی تلاش کیے جو میرے ساتھ جا کر تیندوے کی لاش لا سکیں۔ میں اسے یشونتا پور پولیس اسٹیشن لے کر پہنچا تاکہ سرکاری طور پر رپورٹ درج کرائی جا سکے۔ یہاں مجھے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑا کیونکہ کچھ سرکاری افسران موجود نہیں تھے۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس تاخیر سے تیندوے کی کھال خراب ہو سکتی تھی۔ آخر کار مجھے کھال اتارنے کی اجازت مل گئی اور میں نے فوراً ہی کھال اتارنا شروع کر دی۔ کھال اتارتے ہوئے میں نے وہ معلومات اکٹھی کیں جن سے مجھے ان حقائق سے آگاہی ہوئی جن کی بدولت تیندوے نے 3 انسانی جانیں لی تھیں اور بہت سے افراد کو زخمی کیا تھا۔ تیندوے کی اگلی ٹانگ کا زخم موٹے پولیس دفعہ کی 303 بور کی رائفل سے لگا تھا۔ اس میں اب کیڑے رینگ رہے تھے اور اس پر گینگرین کا حملہ ہو چکا تھا۔ ہفی پلنکٹ کی گولی تیندوے کے جسم سے پار ہوئی لیکن معدے سے گزرنے کے باوجود اس نے کوئی فوری مہلک زخم نہیں پہنچایا۔ ایک LG کا چھرا تیندوے کی کھال کے نیچے کھوپڑی کی ہڈی میں پیوست ملا۔ اس سے تیندوا غش کھا گیا اور ہفی کو تیندوے کو چھونے کا موقع ملا۔ پپیہا کی بندوق سے 5 چھرے تیندوے کے پہلو میں موجود تھے لیکن وہ تمام کے تمام کسی نازک جگہ نہیں تھے۔ آخر کار میری گولی تیندوے کی گردن پر اس وقت لگی جب وہ ایرک کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ اس سے محض خراش ہی پہنچی۔ میں نے اس کھال کو عدالت میں پیش کیا تاکہ حکومت کی طرف سے کالیا کے خاندان کو امداد مل سکے کیونکہ کالیا اپنے خاندان کا کفیل تھا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ متوفی کی بہادری کو قبول کرتے ہوئے حکومت نے ایک کھیت اس کے خاندان کو دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز پر جالہ حالی میں ڈرامائی تبدیلی ہوئی۔ اس علاقے کے مصنوعی جنگل کو کاٹ کر ہزاروں ہٹ بنائے گئے۔ ان میں پہلے اطالوی جنگی قیدیوں کو اور پھر برما اور مالے پر حملے کے لیے اس خطے میں موجود ایک بہت بڑے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں ہوائی فوج کے فوجیوں کی بیرکیں بنائی گئیں تاکہ ہندوستان میں بڑھتی ہوئی فضائی فوج کے لیے تربیت گاہ مہیا کی جا سکے۔ اس تیندوے کی کھال اب میرے بنگلے کی زینت ہے۔ میں اس جانور کے لیے دلی عزت رکھتا ہوں۔ دیگر تیندوے چھپ کر اپنے شکار کو لا علمی میں مارتے ہیں جبکہ اس نے اپنے زخموں اور تمام تر مشکلات کے باوجود نہایت بہادری اور جرأت سے اپنے دفاع کے لیے لڑائی لڑی اور اس میں کامیاب رہا۔
اس کہانی کا ماخذ ہے 9 آدم خور اور ایک پاگل ہاتھی، اور مصنف ہیں کینتھ اینڈرسن۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔